ہمارا سسٹم غریبوں کی ایک فیکٹری ہے. اس سے میری کیا مراد ہے کہ ہمارا سسٹم ایک ایسی فیکٹری ہے جو غریب پیدا کرتا ہے. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہو یا کسی بڑے لیول پہ پہنچنا چاہتے ہو. اب اس سے میری مراد کیا ہے؟ دیکھیں, جو سسٹم ہمارے ساتھ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے, سب سے پہلے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ایک غلام پیدا کر رہا ہے. غلام کیوں پیدا کر رہا ہے, غریب کیوں پیدا کر رہا ہے؟ کیونکہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو پھر قابو کیا جا سکتا ہے, کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک مہنگائی کا آپ نے بم گرا دیا تو زیادہ تر جو آبادی ہے اس کی ویسے ہی چھٹی ہو جائے گی. تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. تو سسٹم کیسے یہ ساری چیزیں کرتا ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, آپ اس سسٹم سے کیسے نکل سکتے ہو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سمجھیں اور اپنی لائف پہ اس کو امپلیمنٹ کریں. تو سب سے پہلے جو سسٹم کے پاس ایک لالی پاپ ہے, سسٹم کے پاس ایک ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے وہ ہر بچے کو, ہر شخص کو لگا دیتا ہے, وہ ہے نوکری. نوکری سے میری کیا مراد ہے کہ بچے کو بچپن میں اسکول میں بٹھایا, وہاں ہوتا کیا ہے کہ آپ 15-20 سال پڑھو, اپنے والدین کا 15 سے 25-30 لاکھ روپیہ لگواؤ, اور وہ یہ ساری کارروائی اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ نے ایک 25,000 کی نوکری کرنے کے قابل ہونا ہے. اب وہ جو سارا سسٹم ہے, تعلیمی نظام, یہ 100 سال پرانا ہے. یعنی اس میں کوئی ایڈوانس چیز نہیں ہے, اور اس میں صرف اور صرف ایک ہی آپشن دیا جاتا ہے, یہ نوکری کا. اگر یہ آپ سب کر بھی لو, پیسہ لگاؤ, محنت کرو, 25-30 یا ایون 50,000 کی آپ کی نوکری مل گئی. اب اس نوکری کو شاید آپ چینج کرتے رہیں 1-2 سال کے بعد, لیکن آپ نے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہنا ہے کہ آپ نے وہ نوکری کرتے رہنا ہے. سب سے بڑا ظلم جو ہمارا سسٹم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سوچ کو ختم کر دیتا ہے. یعنی اس کی اپنی جو سوچ ہے, اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے انسان کو زمین پر, اور اس کی ایک سوچ ہے, بڑا کام کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دیا جاتا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ ہمارا سسٹم ٹیلنٹ کو سرے سے ختم کر دیتا ہے, اس کو دبا دیتا ہے. انسان کی اپنی سوچ ختم ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے نوجوان 30 سال کے ہو کے بھی اپنے والدین پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, خود سے سوچ نہیں سکتے. پھر بے شمار اور چیزیں ہیں جو ہمارے سسٹمز بنے ہوئے ہیں. یعنی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں کہ جو ویلتھ مینجمنٹ ہے وہ کیا ہے, لوگوں کو یہ سمجھ نہیں کہ اپنا ٹیلنٹ دیکھ کے اس کو پہلے اس کو جان کے پھر اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, پھر بڑے لیول پہ کیسے آنا. ہوتا کیا ہے ایسے سسٹم سے, میں نوکری کے خلاف نہیں ہوں, لیکن 100 میں سے 10 بندے جو ہیں وہ نیچرلی لیڈر ہوتے ہیں. انہوں نے بزنس کرنا ہوتا ہے یا بڑا کام کرنا ہوتا ہے, وہ بڑا کام کریں گے تو باقیوں کا بھی بھلا ہوگا. ہمارا سسٹم سرے سے ان 10 لوگوں کو دبا دیتا ہے, اس لیے مجھے اعتراض ہے. اور دوسری جو سوچ انسان کی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جب آپ لاجک سمجھ جاتے ہیں کہ سارے کا سارا یہ ڈرامہ ایسے چل رہا ہے, اور یہ کوئی جان بوجھ کے کر نہیں رہا, یہ خود بخود ہر کوئی انسان جو ایک سسٹم کا حصہ ہوتا ہے, سویا ہوا ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ سسٹم کو میں کیوں فالو کروں. حالانکہ بہت آسان ہے کہ آپ سسٹم کی غلامی سے نکلو اور خود اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لو. تو اس میں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ یہ پہلے سسٹم کو سمجھو, اور پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بغاوت کر دو, صرف یہ سمجھ لو کہ میں نے اس دنیا میں جو میں آیا ہوں میں نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے یہ ضروری چیز, اور میں کیا کر سکتا ہوں. جو سسٹم سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ غریب کے گھر پیدا ہوئے ہو تو کوئی چانس نہیں کہ تم نے امیر بننا ہے. دوسرا, جو امیر لوگ ہیں, جو ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس سارا کنٹرول ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے, زندگی میں مواقع نہیں ہے, غربت ہے, مارا ماری ہے, پریشانیاں ہیں. تو اسی چکر میں لگائے رکھتا تاکہ وہ انسان سائڈ پہ ہو کے سوچ نہ سکے کہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اس قابل ہونا ہے کہ سسٹم سے نکلو, اپنے لیے 1 گھنٹہ نکال لو, آرام سے بیٹھ کے یہ دیکھو کہ میں زندگی میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے جو ٹیلنٹ اللہ نے دیا تھا وہ کیا تھا. پھر ایک سٹیپ آپ نے لینا ہے, ایک پیج پر, ایک صفحے پر آپ نے 4-5 لائنیں لکھنی ہے کہ میں نے اگلے 5 سال میں کیا حاصل کرنا ہے. وہ آپ کے ٹیلنٹ کے مطابق ہونا چاہیے. چاہے آپ نے لاکھ پتی بننا ہے, آپ نے کروڑ پتی بننا ہے, ارب پتی بننا ہے, آپ نے کوئی چیریٹی کرنی ہے, آپ نے کوئی اچھا کام کرنا ہے, آپ نے بڑا لیڈر بننا ہے, جو بھی ہے اس کا ایک ہی پروسیس ہے کہ پہلے آپ کے دماغ میں کلیئر ہو جائے. پھر نیکسٹ پروسیس یہ ہے, ہر صبح اٹھ کے آپ نے اپنا یہ پلان دیکھنا ہے, اس کے لیے دیکھنا ہے کہ میں نے آج کیا کرنا ہے. یہ آپ کرنا شروع کر دو, ہر روز دیکھو. جب آپ کا فوکس ہوگا, پھر کمٹمنٹ ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. اب ہمارے سسٹم نے ہمیں لیزی بنا دیا, یعنی بستر سے نکلنے کا دل نہیں کرتا, میٹنگ اٹینڈ کرنے کا دل نہیں کرتا, لوگوں سے ملنے کا دل نہیں کرتا, بزنس کے لیے پلاننگ کرنے کے لیے دل نہیں کرتا, کیونکہ یہ ساری بڑی بورنگ چیزیں ہیں. اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں رات کو بیٹھ کے ٹک ٹاک دیکھتا رہا ہوں, یوٹیوب پہ عجیب ویڈیوز دیکھتا رہا ہوں, یا اور گندی قسم کی چیزیں دیکھتا ہوں. تو یہ کمٹمنٹ اور فوکس آپ کے پاس آ جائے تو ایک سسٹم میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو روکتا نہیں ہے کہ آپ نے آگے جو بڑھنا ہے. آپ اگر پلاننگ کر لیتے ہو کہ میں نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے تو وہ آپ کو روکے گا نہیں. اب آپ نے پیروں پہ کیسے کھڑا ہونا ہے, سب سے پہلے پلان بناؤ, فوکس ہوگا اس سے, پھر کمٹ کرو کہ میں نے ہر روز 1 گھنٹے 2 گھنٹے اگر جاب کر رہے ہو یا بزی ہو,
آپ نے وہ کام کرنا ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. پھر 6 مہینے کا پلان بناؤ. ایک تو بڑا ہو گیا 5 کا 10 سال کا. 6 مہینے میں اگر آپ کمائی نہیں کر رہے, میں نے 1 لاکھ کیسے کمانا, اس میں دیکھنا شروع کر دو. اس کے لیے محنت کرو فوکس اور کمٹمنٹ کے ساتھ. پھر آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ وہ اس سسٹم سے نکل کے آئے ہیں, خود کچھ نہیں کر رہے, اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو رہے, لیکن سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آپ بات یہ سمجھو کہ سسٹم کو آپ نہیں چینج کر سکتے جب تک آپ اپنے آپ کو چینج نہ کر لو. اور اپنے آپ کو چینج کرنے کا کیا مطلب ہے, جو میں نے آپ کو چیزیں پہلے بتائی. پلان کرو, فوکس کے ساتھ کام کرو, تو انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی بدلے گی. پھر آپ اس لیول پہ پہنچو گے کہ اپنے خاندان, اپنے دوست یار اور ایون اپنا علاقہ اور ملک کے لیے کچھ کر سکو. تو یہ ضروری چیز ہے. سو آپ کے ساتھ سسٹم نے جو کچھ کیا ہے, اس کو آج ہی سمجھ کے فیصلہ کرو کہ میں نے اس غلامی سے نکلنا ہے, میں نے اپنا پلان بنانا ہے, اور اس مقصد کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے, میں نے وہ والا بڑا کام کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.